بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 ہجری 10 محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسین کا سر مبارک جب یزیدی فوج نے بدن سے جدا کیا تو یزید کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا۔ فوج یزید حضرت امام حسین اور صحابہ اکرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوڑ کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئی اور محمد کے نواسے کا جسم بے یار و مددگار میدان کربلا میں پڑا رہا۔ آسمان و زمین میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ لوگوں نے سوچا کہ رات ہو گئی، ہر طرف ہلچل مچ گئی۔ اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی۔ 61 ہجری محرم کی 10 تاریخ کو ایک کبوتر میدان کربلا کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیر خدا کے بیٹے امام حسین کا جسم پڑا ہوا ہے۔ جب کبوتر کی نظر امام حسین کے جسم پر پڑی تو وہ کبوتر بھی چیخیں مارتا زمین پر اترا۔ وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا، ہائے قیامت برپا ہو گئی، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آل محمد کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے۔ جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ادھر ادھر اڑنے لگے۔ وہ کبوتر بھی غم حسین میں رونے لگے۔ اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون سے تر کیا۔ وہ خون سے تر جسم لے کر مدینہ کی طرف اڑا۔ کبوتر رسول اللہ کے روضہ مبارک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے جسم سے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون سے تر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ جب مدینہ کے لوگوں نے امام حسین کی شہادت کا علم ہوا تو وہ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے رسول اللہ کے روضہ مبارک پر یہ خبر پہنچا دی تھی کہ حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا۔ اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی۔ اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہوئی اور اس لڑکی کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ ہاتھوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا۔ جب اس بات کا علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگ آ کر اس گاؤں سے نکل گیا۔ گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش اختیار کی۔ وہ یہودی سارا دن روزی کمانے کے لیے خوب کام کرتا اور رات کو اس باغ میں اپنی بیٹی کے پاس چلا جاتا۔ ایک دن یہودی اپنے کام میں مصروف تھا کہ وہ رات کو وقت اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا۔ جب لڑکی کے باپ کو بہت تاخیر ہو گئی تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتے ہوئے ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی۔ اس لڑکی نے ساری رات اسی درخت کے نیچے گزاری۔ لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس پرندے کی آواز میں بہت درد تھا۔ اس لڑکی سے رہا نہ گیا۔ وہ لڑکی اس درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف کیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک خون کا قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں پڑ گیا۔ اس خون کے قطرے سے اس لڑکی کی آنکھ میں فوراً ہی بینائی واپس آ گئی۔ یہ حضرت امام حسین کے خون کی برکت تھی جو کہ اس لڑکی کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ لڑکی کو جب دائیں آنکھ سے نظر آنے لگا تو پھر اس نے دوبارہ اوپر منہ کیا اور ایک خون کا قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گرا جس سے وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی۔ جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کی شاخوں پر بیٹھا ہے۔ لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کچھ خون کے قطرے اس لڑکی کے جسم پر گرے۔ حضرت امام حسین کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسم کی بیماریاں جڑ سے ہی ختم ہو گئیں۔ وہ ایسے صحت مند ہو گئی کہ جیسے اسے کوئی بیماری رہی ہی نہ تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل پڑی۔ وہ لڑکی باغ سے باہر نکلی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا۔ یہودی اپنی بیٹی کو نہ پہچان سکا اور اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر بولنے لگا، اے لڑکی، کیا تو نے یہاں پر میری بیٹی کو دیکھا ہے؟ یہودی نے کچھ نشانیاں اپنی بیٹی کو بتائیں اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ کر گیا تھا لیکن وہ یہاں پر موجود نہیں۔ کیا تم نے ایسی کسی لڑکی کو دیکھا ہے؟ باپ کی باتیں سن کر لڑکی
لڑکی روتے ہوئے کہنے لگی ابا جان آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی آپ کی بیٹی ہوں، میں وہی ہوں جس کو آپ بیماری کی حالت میں چھوڑ کر کام کاج کے لیے باغ سے باہر جاتے تھے۔ لڑکی کی حالت دیکھ کر باپ بہت خوش ہوا۔ یہودی اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹا یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ کر گیا تھا، تم کس طرح سے ایک ہی رات میں ٹھیک ہو گئی؟ لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا اور اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی۔ کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا اے پرندے تیری اس درد بری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ تیرا جسم خون سے تر کیوں ہے؟ یہ خون کس کا ہے جس میں اتنی زیادہ برکت ہے کہ جس خون کی برکت سے میری بیٹی بالکل ٹھیک ہو گئی ہے؟ اللہ پاک نے کبوتر کو گویائی عطا فرمائی۔ کبوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم جس مبارک خون سے تر ہے یہ نواسہ رسول حضرت امام حسین کا مبارک خون ہے۔ یہودی کہنے لگا تو پھر بے شک حضرت محمد کے نواسے حق پر ہیں، اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو ان کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی، میری اس بیمار بیٹی کو شفا نہ ملتی۔ اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے بہت سے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دینا شروع کی۔ جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی ان کو یہ اپنا سارا واقعہ سنا دیتا۔